اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے محنت کا ثمر۔ گل خان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھوک سے مجبور اپنے آنسو ضبط کیے سیٹھ عثمان کے بیٹے کے بوٹ پالش کر رہا تھا، جو اس کا ہم عمر تھا۔ سیٹھ عثمان کے بیٹے نے گل خان سے بوٹ پالش کروائے اور 10 روپے کا نوٹ جیب میں ٹٹولنے لگا۔ نہ ملا تو چل دیا۔ گل خان نے اس سے کہا کہ میں نے محنت کر کے تمہارے جوتے چمکا دیے ہیں اور تم نے میری مزدوری بھی نہیں دی جو میرا حق تھا۔ گل خان نے سیٹھ عثمان کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے دھکا دے کر گل خان کو گرا دیا۔ سیٹھ عثمان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آ کر اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ بیٹا پریشان ہو گیا اور گل خان گھبرایا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور چلنے لگا تو سیٹھ عثمان نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ سیٹھ صاحب اپنے گھر کے باہر لان میں کھڑے تھے۔ انہوں نے لان میں پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے بیٹے اور گل خان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ دونوں لڑکوں کے لیے یہ عجیب منظر تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گل خان جھجکتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو چھپا لیے۔ وہ اپنی بے عزتی پر افسردہ تھا۔ سیٹھ عثمان نے کہا، بیٹا 40 سال پہلے میرے والدین سڑک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میں اپنے ایک محلے دار کے ساتھ اس شہر میں آ گیا۔ بے روزگاری، بھوک اور افلاس سے پریشان اس دنیا میں اکیلا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے بوٹ پالش کا کام شروع کر دیا۔ اس شہر میں مجھے طرح طرح کے خوفناک اور نہایت مشکل حالات سے گزرنا پڑا۔ کئی دن بھوکے پیاسے فٹ پاتھ پر سونا پڑا۔ میں نے اپنے ہم عمر بچوں سے بھیک مانگتے دیکھا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے ہر بار روکا، مجھے سہارا دیا۔ میں نے محنت کرنے کو ترجیح دی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بوٹ چمکائے۔ رات جب میں سونے کے لیے لیٹتا تو میرے بازو میں شدید درد محسوس ہوتا، لیکن میں نے خوب محنت کی اور اسے ایک روزگار کے طور پر اپنا لیا۔ میرے ساتھ کئی اور لاوارث لڑکے جس کارخانے کے ایک شیڈ کے نیچے سوتے تھے، اس کا مالک ہمیں اکثر دیکھتا اور نصیحت بھی کرتا کہ کبھی بھیک نہیں مانگنا، محنت کر کے کھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس کے کام میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ انہوں نے ہمیں قائد اعظم کا وہ مشہور قول کام کام اور صرف کام بھی سنایا۔ وہ نیک دل شخص ہمیں ہفتے میں 2-3 بار کھانا بھی بھجواتا اور یوں ہم محنت سے کمائے پیسے بچا کر بھی رکھ لیتے۔ ایک صبح اس کارخانے کے مالک نے مجھے بلایا اور کہا، آج ہمارا ایک کاریگر نہیں آیا، تم اگر اس کی جگہ کام کر لو تو پیسے زیادہ ملیں گے۔ کام میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں تیار ہو گیا۔ بعد میں وہ کاریگر کام چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طرح میں کارخانے میں مستقل ملازم ہو گیا اور تعلیم بھی حاصل کرنے لگا۔ دن کو کام کرتا، رات کو دیر تک پڑھتا۔ میٹرک کیا تو مالک نے مجھے اپنے دفتر میں کلرک کا عہدہ دے دیا۔ چونکہ محنت کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ خون پسینہ ایک کر کے حلال کی روزی کمانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس دوران میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی۔ مالک کو گھر سے لاتا لے جاتا،
میں نے محنت کی عادت بچپن میں اپنائی اور سیدھے رستے پر چلا جو زندگی بھر میرے کام آیا۔ مالک نے اپنے بنگلے میں ایک کوارٹر بھی مجھے دے دیا۔ کئی سال تک خوب محنت کی اور کافی پیسہ بچا بھی لیا۔ ایک دن گاڑی چلاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ مالک پریشان ہے۔ کاروبار میں خسارے کی وجہ سے اس نے بینک سے قرض لیا تھا۔ اب بینک کے قرضے کی قسط دینا تھی جو وہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ قسط جمع نہ ہوتی تو بینک کا جرمانہ بہت زیادہ ہو جاتا۔ اس طرح روپے کی کمی سے کارخانہ ختم بھی ہو جاتا۔ میں نے ہمت کر کے مالک سے درخواست کی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں جن سے آپ کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ مالک میری اس پیشکش سے بے حد خوش ہوا اور میں بھی خوش ہوا کہ میں اپنے محسن کے کام آیا۔ وہ میری زندگی کا اہم ترین موڑ تھا جب اللہ نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اب مالک مجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھنے لگا، یہاں تک کہ جب میرا مالک بیمار ہوا اور اس کے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے یہ کارخانہ اور اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، کیونکہ اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی۔ بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ سیٹھ عثمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تمہیں ساتھ لے کر جس قبر پر دعا کرنے کے لیے جاتا ہوں وہ میرے مالک قمر الدین خان کی ہے۔ اس حساب سے میں اور گل خان ہم پیشہ ہیں۔ میں بھی بچپن میں جوتے پالش کیا کرتا تھا اور گل خان بھی یہی کام کرتا ہے۔ گل خان نے سیٹھ عثمان کے یہ تعریفی کلمات سنے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ سیٹھ نے پھر بیٹے سے کہا، تمہیں گل خان سے معافی مانگنا ہوگی، کیونکہ آنے والے وقت کا پتہ نہیں کہ گل خان شہر کا بڑا آدمی بن جائے اور وقت تمہیں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے۔ گل خان سیٹھ عثمان کو حیرت سے اور اس کا بیٹا شرمندگی اور پشیمانی سے گل خان کو دیکھ رہا تھا۔ سیٹھ عثمان کے بیٹے نے گل خان سے معافی مانگی اور اپنی غلطی پر پشیمان ہوا۔ امید ہے آج کی یہ ہماری سبق آموز کہانی آپ کو پسند آئے گی، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے اور محنت سے کی گئی کمائی میں ہی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ محنت کریں اور حلال رزق کمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔